اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ارکان نماز، اور اس سے نماز سے پہلے کی جانے والی اذان، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو مؤذن روز کھڑے ہو کے 5 بار کھڑے ہو کے گواہی دیتا ہے، اسپیکرز کے اوپر گواہی دے رہا ہوتا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہوتا ہے اور ہمیں کیسے بلا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انگلش میں بھی اذان کو بولتے ہیں کال ٹو پریئر، کہ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے ملاقات کی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، کہ آپ ملنے کے لیے آ جاؤ ہر کچھ گھنٹے بعد، کہ ہر کچھ گھنٹے بعد مجھے اپنا ایمان تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر مؤذن کھڑے ہو کے بار بار گواہی دیتے، سب سے پہلے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے میرے کاموں سے، میری زندگی کی مصروفیات سے۔ میری زندگی کیا، وہی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس، زندگی بھی اپنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے لے لینی ہے۔ تو میرے زندگی میں جتنے بھی مسئلے چل رہے ہیں، جتنی پریشانیاں چل رہی ہیں، جتنے لوگ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا لوگ ہمیں ہر دم یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ امپورٹنٹ نہیں ہیں، کہ کس طرح آپ خاص نہیں ہیں، آپ نہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، تو لوگ ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں ہر وقت، اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ سارے جھگڑے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تم غرق ہو جاؤ، اور اللہ کرے تمہارے ساتھ یہ ہو جائے، اللہ کرے تمہارا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، اور ساتھ کس کس طرح کی باتیں ہم نے اٹیچ کر دی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری تو بہت اچھی بنتی ہے، اور میرے سارے کنیکشن جگہ پہ ہیں، تم سب ذرا نیچے درجے کے لوگ ہو، تم ذرا اوپر آ جاؤ۔ اور پھر ہم لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف مجھ سے محبت ہے، صرف میری توبہ قبول کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے، میں استغفار کروں گا تو قبول ہو جائے گی، باقی ساری دنیا اپنا اپنا خود دیکھ لے، باقی جو لوگ مجھے برے لگتے ہیں وہ اللہ کو بھی برے لگتے ہیں، ہم نے یہ فرض کر لیے، اسی لیے ہم لوگوں کے بارے میں ویسے بات کرتے ہیں جس طرح ہم بات کرتے ہیں۔ تو مؤذن کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے تمہاری اس ایگو سے، تمہارے اس ازمپشن سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ کہتے ہیں ہم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہہ رہے ہو ما لا تعلمون، کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام اب جو میرا دل کر رہا ہے وہ میں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے ہیں بس بول دوں گا، نہ میرے پاس حدیث کا کوئی حوالہ ہے، نہ نماز کا، نہ قرآن پاک سے کوئی حوالہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمیں دعوت دینے آ رہے ہیں، جو مؤذن ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی دعوت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت رکھ لی ہے، ہمیشہ رکھی ہے۔ ہم نے بہت واقعات سنے ہوئے، اور سب نے سنے ہوئے وہ قصے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا پردہ بھی رکھ لیا تھا جو بہت گناہ گار تھا، اور اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ۔ تو اللہ کو انسان کی سیلف رسپیکٹ بڑی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمیں منع ہے اسلام میں کہ آپ اپنے گناہ بھی کسی اور انسان کو بتائیں، کہ میرے اور اپنے درمیان رہنے دو۔ ہم نے اشتہار لگا دی اپنے گناہوں کے، نہیں لوگوں کے گناہوں کے، کہ فلاں نے یہ کر دیا، اور پھر ساری زندگی بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ 2 بھائی بیٹھتے ہیں تو تیسرے کو ڈسکس کرتے ہیں، 2 بہنیں یا 2 فیملی ممبرز، 2 فیملیز بیٹھتی ہیں تو تیسری فیملی کو ڈسکس کرتی ہیں، پھر دوسری 2 بیٹھتی ہیں اور پہلی کو ڈسکس کرتی ہیں۔ تو انسانوں نے تو اپنی اپنی عزت نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت پوری طرح گرا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی عزت بڑی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں کہہ دیا کہ بس ایسے ہی آ جاؤ، نہیں میں تمہیں بلاؤں گا، دعوت دی جا رہی ہے، اب آ جاؤ نماز کے لیے، اب آ جاؤ میٹنگ کے لیے، ہر میٹنگ کے لیے آپ کو پہلے کال آ رہی ہے کہ آ جاؤ۔ اور پھر مؤذن کھڑا ہو کے گواہی کیا دیتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، بہت بڑی گواہی ہے یہ۔ جیسے ہم پہلے بھی ایک بار بات کر چکے ہیں کہ ہم تو پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے کانوں میں مسلمان گھروں میں اذان کی آواز آ جاتی ہے، کسی کی 40-50 سال کی اسٹرگل ہی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو یا اور لوگ جو کنورٹ کرا رہے ہوتے ہیں، وہ یہی کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ وہ جو انسان کلمہ پڑھ رہا ہے وہ واقعی گواہی دے رہا ہے، وہ اپنی کتابیں پڑھ کے، وہ اپنا مذہب دیکھ کے، وہ دنیا پہ دیکھ کے کہ اچھا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے 4 سال 20 سال کی اسٹرگل کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ میرا دل اب یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، والہانہ محبت کرتا ہوں، ایسی محبت کہ جس کے آگے ساری محبتیں چھوٹی ہیں، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، آرام کی محبت، پیسے کی محبت، اپنے آپ کی محبت، سیلف obsession نہیں ہے مجھے، یا اللہ آپ سے محبت سب سے زیادہ ہے، پھر چاہے اس میں میری ایگو جائے، میرے رشتے جائیں، پیسہ جائے، سب کچھ جائے، میں تیار ہوں۔ اور یہ گواہی ہم ہر روز نماز میں دیتے ہیں، مؤذن ہمیں پہلے گواہی دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنا ایمان ٹیسٹ کرا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں، میں بلانے آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب تم سب بھی آ کے گواہی دو۔ پھر ہم نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اتحیات کے بعد اشہد ان لا الہ پڑھتے ہیں نا، پھر ہم نماز میں کھڑے ہو کے گواہی دیتے ہیں یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اب وہ گواہی، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ گواہی کیا میرے ماں باپ سے آئی ہوئی گواہی ہے، وراثتی گواہی ہے، یا میرا دل واقعی مان گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے تو نہیں، کہ الہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ، ہم روز گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جس سے میں امپریس ہوں دنیا میں، جس سے میں امیزمنٹ میں ہوں کہ یہ کیا تخلیق کر دی اللہ تعالیٰ آپ نے، کیسے دنیا بنائی ہے آپ نے،
لیکن ہم اب لا الہ الا اللہ عربی میں اس کو بولتے ہیں لا نافیہ للجنس، ایبسولوٹ کیٹیگوریکل نیگیشن، کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کے ہونے کا چانسز ہی نہیں ہے۔ ہم قرآن پاک میں اکثر پڑھتے ہیں لا خوف علیہم، ان لوگوں پہ خوف نہیں ہوگا۔ خوفن کا مطلب ہے کچھ خوف تو ہوگا، تھوڑے ڈرے میں ہوں گے، تھوڑا خطرے میں ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوں گے جتنے باقی لوگ ہوں گے۔ یہاں پہ لا الہن نہیں ہے، لا الہ، اس میں لائٹ ہے، جو لائٹ اور ہیوی ہم پڑھ چکے ہیں عربی میں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ میں کسی اور سے ویسی محبت کروں جیسی آپ سے کرتا ہوں، میں کسی اور سے ویسے امپریس ہو جاؤں جیسے آپ سے امپریس ہوں۔ مجھے نہیں امپریس کرتی اللہ تعالیٰ لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کے پیسے، ان کا بات کرنا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں کہاں ہوں، میں تو کوئی کیڑا ہوں نالی کا۔ اسی طرح لوگ فیل کراتے ہیں آپ کو جنہوں نے 4 کتابیں پڑھ لی ہوتی۔ مدرسوں میں جائیں، لوگوں کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جانوروں کو بھی لوگ اس طرح نہیں ٹریٹ کرتے ہوں گے۔ اس انسان کی سیلف رسپیکٹ کی دھجیاں اڑا دی ہیں ہر لیول پہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو احساس دلایا کہ نہیں، میں تم سے محبت، ہم جا کے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں نے دیکھی ہے، آپ کی تخلیق میں نے دیکھی ہے، آپ کا قرآن پاک میں نے پڑھا ہے، اور اب میرا دل امیزمنٹ میں آ گیا، اب میرا دل مروب ہو گیا کہ، اور اس کے لیے پھر دیکھنا پڑے گا، یہ صرف پھر جھوٹی موٹی کھوکھلی گواہی نہ ہو کہ ہم زبان سے تو وہ کہیں جو ہمارا دل ابھی تک مانا ہی نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھیں ڈاکیومنٹریز، پھر ہم اصل میں جا کے دیکھیں پرندوں کو، آسمان کو دیکھتے ہیں، لیکن تھاٹ کوئی اور چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس ٹائم یہ چل رہا ہوتا ہے اچھا میں اس کو ریکارڈ کر کے اسٹوری پہ ڈال دوں۔ اب ہم نے دنیا کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیسی بنائی۔ اگر آپ کے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کسی چھوٹے بچے کو دیکھ رہے ہیں، کسی نرسری میں ہم جائیں جہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انسان کو اپنا آپ یاد آ جاتا ہے کہ یہ جو میری ہڈیوں میں طاقت آئی ہے، ایک دن میں بھی اتنا ہی کمزور تھا۔ تو امیز انسان ہوگا، انسان مروب ہوگا جب دیکھے گا دنیا کو۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسی میں نے آپ کی فرما برداری کرنی ہے، فرما برداری صرف آپ کی، آگ پہ سوا کوئی فرما برداری کے لائق ہی نہیں۔ اور وہ پھر یا تو ہم کہہ رہے ہیں، اور ایک دوسری بات ہے کہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ پھر اگر ہمارے ماں باپ کا حکم یا ہماری سوسائٹی کے کچھ رسم و رواج اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخالف سمت میں جا رہے ہیں، تو ہم رکتے نہیں ہیں۔ تو گواہی تو ہم جا کے روز دے رہے ہیں، اب وہ گواہی کہیں جھوٹی تو نہیں ہے، گواہی کہیں کھوکھلی تو نہیں ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون، منافقون آپ کے پاس آتے ہیں۔ منافق مطلب کافر نہیں، غیر مسلم نہیں، مسلمان ہے، ایمان پکا نہیں ہے اس کا، ابھی اسلام میں داخل ہوا، ایمان میں نہیں داخل ہوا۔ تو وہ آ کے کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب وہ جھوٹ یہ تو نہیں بول رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول تو آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا ہے اللہ کو پتہ ہے اللہ کے رسول ہیں۔ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مانتے نہیں ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، منہ سے بول رہے ہیں۔ تو وہ فرق ہے کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ ہماری گواہیوں کو کہیں جھوٹا تو نہیں کہہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون۔ پھر ہمیں روز چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے، اور اس کے جھوٹے یا سچے ہونے کی بات تو تب آئے گی جب ہمیں پتہ ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بڑی آسانی سے میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لگا کے آگے جا سکتے تھے۔ معبود کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے عبادت کے لائق، لفظ الہ ہے، الہ کے اندر بہت سارے لفظ ہیں۔ پھر ہم جب سوچتے ہیں نا کہ قرآن پاک عربی میں کیوں ہے، اس لیے عربی میں ہے کیونکہ عربی میں ایک ایک لفظ کے لیے جو نقاب کے بھی طریقے ہیں کہ یہاں پہ ہے تو کتنا نام ہے، یہاں پہ کتنا نام ہے، یہاں پہ کتنا نام ہے، تو عربی بہت سارے لفظ ہیں اس میں۔ تو الہ کا مطلب ہے ہم سب، پہلے مؤذن گواہی دیتا ہے، پھر ہم سب جا کے نماز میں گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ جیسی محبت کسی سے نہیں ہے، آپ جیسی فرما برداری میں کسی اور کی نہیں کروں گا، جتنا میں مروب آپ کی ذات سے ہوں اتنا میں دنیا میں کسی انسان سے، کسی کے پیسے سے، کسی کی صحت سے، کسی کے لکس سے امپریس نہیں ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ میں اب آپ کی بندگی کے لیے تیار ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر ہم اگلی گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہم گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور مجھے پتہ نہ ہو کہ انہوں نے اپنے 63 ایئرس کی زندگی کیسے گزاری ہے، وہ لوگوں کو اگر اسلام سکھا رہے تھے تو کیسے سکھا رہے تھے، اور پھر میں جب لوگوں کو اسلام سکھاؤں تو کیسے سکھاؤں۔ اب گھر میں اگر کوئی ڈرامہ یا مووی دیکھ رہا ہے تو بچے شور کر سکتے ہیں، بچے ہنس کھیل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کوئی کسی مولوی کی تقریر سن رہے ہیں یا آپ قرآن کی ریسیٹیشن سن رہے ہیں، پھر بچے شور کرتے ہیں اور آپ ان کو ایسے ڈانٹتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے کبھی ڈانٹا ہی نہیں ہے، تو بچے کے دل میں، وہ آپ سے پوچھے گا نہیں، اس کے دل میں امپریشن چلا گیا کہ یہ میرے امی ابو کو کیا ہو جاتا جب یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے، کیونکہ قرآن پاک ان کو کیا سکھا رہا ہے، قرآن نہیں سکھا رہا، عربی تو ان کا تو مطلب ہی نہیں پتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے دیکھ سنتے تھے
بچوں کے رونے کی آواز تو نماز اس کو کم کر دیتے تھے، جلدی سلام پھیر دیتے تھے، کہ رات چھوٹی کر دیتے تھے، جا کے ڈانٹتے نہیں تھے بچوں کو کہ اچھا کیا کرنے آئے ہو تم لوگ مسجد میں، جیسے ہم لوگ صفوں سے پیچھے بھیجتے تھے۔ تو ابھی اس دوسری گواہی پہ ہم انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ ابھی فی الحال ضروری یہ ہے کہ ہم سب دعا مانگنا شروع کریں، سوچنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ساری گواہیاں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، دیتے آ رہے ہیں، میرے اندر یہ شوق پیدا کر دیں کہ میں سوال پوچھنے لگ جاؤں، میرے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ یا اللہ مجھے پتا تو ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر روز اللہ اکبر کہہ رہا ہوں تو مطلب کیا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہوں تو مطلب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دعا بس آ جائے کہ شوق آ جائے ہمارے دلوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ میں سیکھنا چاہتا ہوں، بس آپ کوئی راستہ کھول دیں میرے لیے، سب سے پہلے میرے اندر شوق پیدا کر دیں، پھر انشاءاللہ اگلے دروازے کھلتے جائیں گے۔ السلام علیکم۔